سویڈن میں قرآن کریم کی بے حرمتی کے واقعات پے در پے ہو رہے ہیں، جس کے جواب میں دیگر مسلمان سڑکوں پہ نکل کر توڑ پھوڑ کر کے مظاہرہ کرتے ہیں۔ لیکن جماعت احمدیہ سویڈن نے 4 مبلغین کے تعاون سے ستمبر کے وسط میں سویڈن کی دوسری بڑی جھیل کے گرد بسنے والے 7 شہروں کا تبلیغی دورہ کیا۔ اس تبلیغی دورے کے دوران فالکشاپنگ، سکارا، خیوتے، موتھولا، میولبی، ہابو اور تھیدا ہولم میں سٹالز لگائے گئے اور آنے والے معزز مہمانوں کے تمام سوالات کے جوابات دیے گئے۔ اس دورے کا مقصد لوگوں کو قرآن سے آگاہی دینا اور ان کے اعتراضات اور اسلام سے متعلق ڈر کو دور کرنا تھا۔ Jag tycker det är väldigt olyckligt. مجھے بہت افسوس ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ یقیناً دوسرے طریقوں سے بھی اپنی رائے کا اظہار کیا جا سکتا ہے۔ کسی ایسی چیز کو جلانے کی ضرورت نہیں ہے جو دوسروں کے لیے مقدس صحیفہ سمجھا جاتا ہے۔ میرے خیال میں یہ بالکل غلط ہے۔ Jag skulle själv tycka att det var... اگر کوئی بائبل کو جلانا شروع کر دے تو میں ذاتی طور پر اسے حد سے تجاوز کرنے والا سمجھوں گی، لہٰذا میں اسے بدقسمتی سمجھتی ہوں اور میں اسے اظہار رائے کی آزادی نہیں سمجھتی۔ Jag tycker inte att det är yttrandefrihet. Man kan ha yttrandefrihet. میں یقیناً حق کے آزادی رائے کی حمایت کرتی ہوں، لیکن میں نہیں سمجھتی کہ اس کے لیے مقدس صحیفوں کو جلانا چاہیے۔ Jag tycker inte man måste bränna heliga skrifter för det. مبلغین کے ساتھ اسلام سے متعلق بات کرنے کے بعد غیر مسلموں کی رائے بدل دی گئی۔ مشتعل افراد اپنے سوالات کے جوابات ملنے کے بعد پرسکون ہو گئے۔ اس موقع پر ایک سماجی تجربہ بھی کیا گیا۔ 40 سے زائد لوگوں کے انٹرویوز ریکارڈ کیے گئے اور ان سے قرآن جلانے سے متعلق ان کی رائے پوچھی گئی تو 100% لوگوں نے اس گھناؤنی حرکت کی مذمت کی۔ Jag tycker det är... میرے خیال میں یہ بہت خوفناک بات ہے۔ اسے ممنوع ہونا چاہیے، یہ غیر قانونی ہونا چاہیے اور قرآن کو جلانے والوں کو سویڈن میں رہنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن جلانا اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے، یہ اشتعال انگیزی اور جارحیت پر اکسانے کے مترادف ہے، اور یہ 2 مختلف چیزیں ہیں۔ Jag tycker det är fruktansvärt. میرے خیال میں یہ بہت خوفناک بات ہے۔ میرا خیال ہے اسے ممنوع ہونا چاہیے، یہ غیر قانونی ہونا چاہیے اور قرآن کو جلانے والوں کو سویڈن میں رہنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ ان میں سے کچھ انٹرویوز سوشل میڈیا پر بھی نشر کیے گئے جنہیں بہت پذیرائی ملی۔ ان شہروں کی بااثر شخصیات سے مبلغین نے ملاقاتیں بھی کی اور انہیں اسلام کی پرامن تعلیم سے اور موجودہ حالات میں جماعت احمدیہ کے رد عمل کے طریق سے بھی آگاہ کیا۔ مذہبی شخصیات کے ساتھ ساتھ سیاسی شخصیات کو توجہ دلائی کہ اس قسم کے واقعات ملک و قوم کے لیے مستقبل میں خرابیوں کا باعث بن سکتے ہیں۔ ایک سیاسی سربراہ نے ملاقات کے آخر پر تبصرہ کیا کہ ہمیں احمدی ائمہ کی طرح کے امام کی ضرورت ہے، اور انہوں نے اس درخواست کے لیے حضور انور سے رابطہ کرنے کے طریقہ کار کے بارے میں پوچھا۔ ان شخصیات کو قرآن کریم کا سویڈش ترجمہ تحفے میں دیا گیا۔ ان شخصیات نے بلا استثناء جماعت احمدیہ کے اس اقدام کو بہت سراہا اور ہر طرح کے تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ بعض اہم سیاسی شخصیات اور پولیس چیف نے خصوصی طور پر موقع پر پہنچ کر ہمارے اسٹال کا دورہ کیا۔ ایک سیاستدان اور بشپ اور ایک علاقے کے پادری نے ہماری تصویر اپنے فیس بک پیج پر شائع کی۔ ملک کے 3 ریڈیو اور 11 اخبارات نے تفصیلی خبریں اور انٹرویوز نشر کیے جن میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تصویر نمایاں نظر آتی ہے۔ 4 شہروں کی بڑی لائبریریوں کو قرآن تحفے میں دیا۔ اسی طرح سٹال پہ آنے والے بعض زائرین کو بھی دلچسپی کے مطابق قرآن کا سویڈش ترجمہ تحفہ دیا گیا۔ نیز 2000 سے زائد پمفلٹ بھی تقسیم کیے گئے۔ MT انٹرنیشنل، سویڈن اسٹوڈیوز۔